بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب سوشل میڈیا کی صورت میں بہ رہا ہے، مسلمان بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، گھروں میں، اس سیلاب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہے۔ پوری اولاد آدم کا عموماً اور مسلمانوں کا خصوصاً خطرناک دشمن شیطان ہے۔ اسی نے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکلوایا۔ اسی نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کر کے پانی میں غرق کروایا۔ اسی نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم عاد کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنوایا۔ ان پر اللہ رب العالمین نے ایسی خوفناک ہوا چلائی جو مسلسل کئی دن اور کئی راتیں چلتی رہی اور قوم عاد کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اسی شیطان نے سمودیوں کو، جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، ان پر اللہ کے عذاب کو نازل کروایا۔ اسی نے ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے اسی نے روکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی پکڑ آئی۔ ایک خوفناک قسم کی چیخ وہ پروردگار نے پیدا کی، اور پوری کی پوری سمودی قوم، ان کے دل پھٹ گئے، سینے شک ہو گئے، اور سارے کے سارے مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ اسی نے، شیطان نے ہی سدوم بستی کے رہنے والے لوگوں کو، جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، سدومی، انہیں کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنوایا اسی شیطان نے۔ فرشتوں نے یہ سدوم بستی کو بستی والوں سمیت زمین سے اٹھایا، آدھے آسمان اور زمین کے درمیان لے جا کر بستی کو الٹا کر کے زمین میں پھینک دیا، اور پیچھے سے پتھروں کی بارش رب العالمین نے ان پر کر صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ فرعون کو اور فرعون کی قوم کو غرق کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہی تھا، اسی نے غرق کروایا ان کو۔ فرعون کو اپنا شکار اس نے بنایا، یہ اس کے پیچھے لگا، تکبر کیا، اپنے آپ کو خدا بنایا۔ پروردگار نے پانی کے اندر غوطے دے دے کر عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو شیطان نے ہی اپنی کتابوں کی تحریف کی راہ پر چلایا۔ شیطان نے ان کو کہا کہ تحریف کرو، وہ تحریف کر کے، اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے
اللہ رب العالمین کے غضب اور ہمیشہ رب کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ مشرکین مکہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، آپ کی دشمنی پر اکسانے والا یہی شیطان تھا۔ اسی نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا تو تمہاری سرداریاں تو ختم ہو جائیں گی، تمہاری عزتیں تو خاتمے مل جائیں گی، ساری کائنات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لے گی، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ انہوں نے شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نبی کی دعوت کو ٹھکرایا جس نبی کو وہ 40 سال سے مسلسل جانتے تھے کہ یہ نبی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے حق ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، جانتے تھے وہ۔ اسی شیطان نے اللہ اکبر ساری قوموں کو اپنے اپنے نبیوں کی نافرمانی اور بغاوت کی راہ پر چلایا، اسی شیطان نے چلایا۔ اور اسی شیطان نے ان سب کو رب کا عذاب کا مستحق بنا کر چین سے نہیں بیٹھا، نہ اس نے بیٹھنا ہے جب تک اس کو مہلت دی ہوئی ہے مالک الملک نے، اس وقت تک 24 گھنٹے اس شیطان نے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کافر بنوانا ہے۔ اس نے کفر کے بے شمار طریقے ان مسلمانوں کے لیے مزین کر کے ان کو اس راہ پر چلانا ہے، اور وہ کرتا ہے یہ کام۔ یہی شیطان ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا ظلم اور زیادتی، ہر قسم کی ناانصافی، بددیانتی، اس کے پیچھے یہی شیطان ہوتا ہے، یہی اکساتا ہے، یہی مزین کرتا ہے۔ خاندانوں میں جھگڑے کھڑے کرتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے، رشتہ داروں میں فساد برپا کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈلواتا ہے، ناراضگیاں پیدا کرتا ہے۔ ان میں ہر کام کے پیچھے شیطان ہے۔ حکمرانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مومن مسلمان کہلانے والے ہیں، اللہ کو رب ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے سے قسم اللہ کی روکنے والا شیطان ہی ہے۔ شیطان روکتا ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا یہ کام انہیں۔ سود کو ختم شیطان نہیں کرنے دیتا، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب سوشل میڈیا کی صورت میں بہ رہا ہے مسلمان بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، گھروں میں، اس سیلاب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔